السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین، سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3، مالک یوم الدین، اس کی تفسیر کے ضمن میں قیامت کے دن کا بیان اور قیامت کے دن میں سے میدان محشر کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل میدان محشر میں عزت دینے والے اعمال، یعنی جو بندہ دنیا میں وہ کام کرے گا، قیامت کے دن ان اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے میدان محشر میں عزت بخشے گا، وہ بیان ہو چکی۔ تو آج ہم ان اعمال کو بیان کریں گے کہ جن اعمال کی وجہ سے میدان محشر میں ان اعمال کا کرنے والا ذلیل و رسوا ہوگا، یعنی میدان محشر میں رسوا کرنے والے اعمال۔ اب وہ جو اعمال ہیں وہ قرآن میں بھی کچھ بیان ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی وہ بیان کیے گئے، اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میدان محشر، اس کی جو سنگینی ہے، اور میدان محشر کی ذلت و رسوائی سے ہم بچ سکیں، اپنے آپ کو بچا سکیں، وہ کام نہ کریں کہ جو ہمارے لیے کل قیامت کے دن ذلت و رسوائی کا سبب بنے۔ اب ظاہر بات ہے، ان چیزوں کا اگر علم ہوگا تو تبھی ہم ان سے بچ پائیں گے، وگرنہ انسان تو دنیا میں سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان تو شریعت کو بعض دفعہ بھلا بیٹھتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے یا اس سے نظر انداز ہو جاتی ہے، اور پھر وہ گناہ کے کام کر لیتا ہے، بھلے وہ لالچ کی وجہ سے کرے، وہ دولت کے حصول کے لیے کرے، یا اپنی انا اور ضد کی وجہ سے کرے، تو کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال جو بندہ کسی بھی وجہ سے ان کاموں کو کرے گا اور اس نے اگر اللہ سے توبہ نہ کی، معافی نہ مانگی، یا جن لوگوں پر ظلم کیا ہے، حقوق العباد ہیں، ان سے معافی نہ مانگی اور ان کو مرنے سے پہلے راضی نہ کیا، تو پھر قیامت کے دن مواخذہ ضرور ہوگا، پکڑ ضرور ہوگی، حساب و کتاب ضرور ہونا ہے، اس سے پھر کوئی شخص بچ نہیں سکے گا۔ یہی بات سورہ فاتحہ کی اس آیت نمبر 3 میں سمجھائی گئی، بنیادی تصور اور کنسپٹ دیا گیا کہ مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، بادشاہ ہے۔ قیامت کا دن بدلے کا دن ہے، جزا کا دن ہے، اچھوں کو ان کی اچھائی کا صلہ ملے گا اور بروں کو ان کی برائی کا وہ عذاب ملے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ان کاموں کی توفیق دے دے کہ جن کاموں کو کرنے سے ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور آخرت کے دن بھی سرخرو ہوں، اور اے اللہ ان کاموں سے ہمیں بچا لے، ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دے کہ جو روز محشر ذلت و رسوائی کا سبب بنیں گے۔ تو اس بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے اور سمجھائی گئی ہے کہ جو لوگ دنیا میں مالدار ہیں، اب وہ جو مال ہے وہ سونے چاندی کی شکل میں ہو یا پھر مال مویشی کی شکل میں ہو، اور وہ اتنا مال ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، لیکن وہ شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، تو یہ اس کا جو کام ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنا، اپنے مال کی، سونے چاندی کی، روپے پیسے کی، یا پھر اپنے جانوروں کی، مال مویشی کی، تو اس کا یہ کام زکوٰۃ نہ دینا روز قیامت اس کی ذلت کا سبب بنے گا۔ اور وہ ذلیل کیسے ہوگا، اس کی صورت کیا ہوگی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سونے اور چاندی کا مالک ہو لیکن اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے، قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی
پھر ان کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر ان سے اس زکوٰۃ نہ دینے والے شخص کے پہلو کو، پیشانی کو اور پیٹھ کو داغا جائے گا، یعنی ان گرم تختیوں کو اس کی پیشانی پہ لگایا جائے گا، پیٹھ پر لگایا جائے گا۔ خود اندازہ لگائیں کہ میدان محشر میں اگلے پچھلے سارے لوگ ہوں گے، چھوٹے بڑے سارے لوگ ہوں گے، اور ان لوگوں کے سامنے شخص کو لایا جائے گا، اور لا کر پھر سونے چاندی کی تختیوں کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس کو داغا جائے گا۔ اب ایک تو ہے اس کی داغنے کی وجہ سے جو درد ہوگا، تکلیف ہوگی، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ساری مخلوق کے سامنے جو ذلت و رسوائی اٹھانی پڑے گی وہ ایک الگ ہی تکلیف ہے۔ تو بہرحال ان کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ اس کو داغا جائے گا، اور جب کبھی تختیاں وہ تھوڑی ٹھنڈی پڑیں گی نا تو ان کو گرم کرنے کے لیے آگ میں پھر واپس لے جایا جائے گا، اور دوبارہ پھر ان کو گرم کر کے لایا جائے گا، اور پھر اس شخص کی پیشانی کو، پہلو کو، پیٹھ کو داغا جائے گا، اور یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک کہ لوگوں کا فیصلہ نہ کر دیا جائے۔ اور یہ جو دن ہے فیصلے کا دن، یہ ہم پیچھے احادیث میں بیان کر چکے ہیں، یہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ تو گویا کہ 50,000 سال تک اس شخص کی پیشانی کو، پہلو کو، پیٹھ کو ان گرم کی ہوئی سونے کی تختیوں سے داغا جائے گا۔ اب مسلسل یہ عذاب بندہ چکھتا رہے گا۔ اب دیکھیے انسان دنیا میں زندگی کتنی گزارتا ہے۔ اس وقت کی جب میں اور آپ زندہ ہیں، اوسط عمر کتنی ہے؟ اوسط عمر ہے زیادہ 70 سال کے قریب ہے۔ تو 70 سال کی عمر کیا ہے؟ ایک طرف 70 سال اور ایک طرف ایک دن 50,000 سال کا دن۔ تو کوئی بندہ 70 سال کی زندگی میں سے کتنے سال عیش کر لے گا، آرام کر لے گا، کتنی نافرمانی کر لے گا، کتنی بغاوت اور سرکشی کر لے گا، کب تک کرے گا؟ مختصر زندگی ہے، اور پھر مختصر زندگی گزارنے کے بعد پھر ایک لمبی زندگی شروع ہونے والی ہے جو ختم نہیں ہوگی، اور اس کا پہلا دن 50,000 سال کا دن ہے۔ تو اس دن صدا ملے گی، ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ تو خدا کے لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، عقل مندی کا مظاہرہ کیجیے، اور اپنے آپ کو اس قیامت کے دن کی رسوائی سے، اور پھر اس کے بعد پھر جہنم کا جو عذاب ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس تھوڑے سے وقت میں، مختصر سی زندگی میں ہم اللہ کی خوب فرمانبرداری کریں، اطاعت کریں، اپنے اللہ کے سامنے جھکیں، اس کے حکموں کو مانیں، تاکہ قیامت کے دن کا 50,000 سال کا دن ایک تو ذلت و رسوائی سے ہم بچ جائیں، بلکہ اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی اللہ اس میں ہمیں اپنی نعمتوں سے، رحمتوں سے، برکتوں سے ہمیں نواز دے۔ تو فرمایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ پھر اونٹوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ یعنی زکوٰۃ تو دی جاتی ہے نا، یا تو سونے چاندی کی، یا پھر جانور ہیں تو عرب میں زیادہ اونٹ تھے یا بھیڑ بکری ہیں۔ تو اونٹوں کا پوچھا گیا، پھر جس بندے نے اونٹوں کی زکوٰۃ نہ دی ہو اس کا کیا بنے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اونٹوں کا مالک ہو اور وہ اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے، اور اس کے حق سے یہ بھی ہے کہ پانی پلانے کے دن کا دودھ دوہے، اور عربوں کے رواج کے مطابق یہ دودھ مساکین کو پلا دے، وہ قیامت کے دن ہموار زمین پر اوندے منہ اس کو لٹایا جائے گا۔ اونٹ بہت فربا، موٹے تازہ ہو کر آئیں گے، ان میں سے ایک بچہ بھی کم نہیں ہوگا، یعنی سب کے سب، اور اس کو اپنے کھروں سے روندیں گے اور اپنے منہ سے اس کو کاٹیں گے، اور اس طرح لین بنا کر آئیں گے۔ ایک اونٹ کاٹتا ہوا، رونتا ہوا گزر جائے گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح سارے اونٹ آئیں گے، اور جب سارے ایک دفعہ گزر جائیں گے تو پھر وہ دوبارہ آنے شروع ہو جائیں گے۔ اب یہ شخص جس کے پاس اونٹ تھے اور وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ چکے تھے، لیکن یہ بندہ ان کی زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا، تو قیامت کے دن اس کو یہ عذاب سہنا پڑے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول گائے اور بکری کا پھر کیا معاملہ ہوگا؟ تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی گائے اور بکری والا ایسا نہیں جو ان کا حق زکوٰۃ ادا نہ کرے، مگر جب قیامت کا دن ہوگا وہ اوندھا لٹایا جائے گا، الٹے منہ لٹا دیا جائے گا، اور ایک ہموار زمین پر ان گائے اور بکریوں کو لایا جائے گا، ان میں سے ایک بھی کم نہیں ہوگی، اور ان میں سے کوئی سینگ مڑی نہ ہوگی، یعنی سب کے سینگ بھی سیدھے ہوں گے اور بغیر سینگوں کے نہیں ہوگی، اور نہ ٹوٹے ہوئے سینگوں والی ہوگی، اور وہ بکریاں، وہ گائیاں اس زکوٰۃ نہ دینے والے شخص کو سینگوں سے ماریں گی، اپنے کھروں سے روندیں گی، اور مارتی ہوئی جب آگے گزر جائیں گی پھر دوبارہ وہ شروع ہو جائیں گی، اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک لوگوں کا فیصلہ نہ ہو جائے، یعنی انہیں جنت یا جہنم میں نہ بھیج دیا جائے، اور یہ جو دن ہوگا یہ 50,000 سال کا ہوگا۔ تو یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، تو اس کے اندر وہ عمل بتایا گیا کہ جس کی وجہ سے کسی بندے کو قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور وہ ہے اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دینا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اپنے مالوں کا حساب لگائیں اور پھر ان کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اس کے بعد میدان محشر میں وہ لوگ ذلیل و رسوا ہوں گے کہ جو دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اور اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ صرف اور صرف دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو پھر قیامت کے دن جب یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو پھر ان کا نماز نہ پڑھنا ان کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ قلم آیت نمبر 42 اور 43 میں، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ، جس روز حق تعالیٰ کی پنڈلی کھولی جائے گی اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت چھا رہی ہوگی، کیونکہ دنیا میں جب یہ صحیح سالم تھے اس وقت انہیں سجدہ کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ انکار کر دیتے تھے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اور ایک طویل حدیث میں ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کی پنڈلی کھولی جائے گی اور جو شخص دنیا میں خالص اللہ کے لیے سجدہ کرتا تھا اسے اللہ تعالیٰ سجدہ کی توفیق عطا فرمائے گا اور وہ سجدے میں گر جائے گا، لیکن جو شخص اپنی جان بچانے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے سجدہ کرتا تھا اس کی پیٹھ کو اللہ تعالیٰ ایک تختہ بنا دے گا، وہ سجدہ کرنا چاہے گا تو وہ گر پڑے گا۔ یعنی وہ لوگ کہ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن دکھلاوے اور ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں، وہ بچنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، تو اب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب سب لوگ کھڑے ہوں گے اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائے گا تو اس وقت سارے لوگ سجدہ کریں گے، لیکن یہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے، اور قیامت کے روز اللہ کے حضور سجدہ نہ کر سکنا یہ بہت بڑی ذلت اور رسوائی ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم یوں سمجھیں کہ وہ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب تخلیق فرمایا اور پھر اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا بھائی جب میں آدم میں روح پھونک دوں پھر سب کے سب سجدہ کرنا، تو پھر اللہ پاک نے آدم میں روح کو پھونک دیا، سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا۔ کھڑا ہوا کون تھا جس نے سجدہ نہیں کیا تھا؟ وہ ابلیس کھڑا تھا، وہ شیطان کھڑا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا بھئی تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ پھر آگے سے اس نے اپنا عذر بہانہ کیا۔ تو یہ تو تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا مسئلہ، تو جس نے نہیں کیا وہ کھڑا۔ اس کا مطلب اللہ کا حکم نہ ماننا اور سجدہ نہ کرنا یہ اول شیطان نے کیا کام، باقی اتنے جلیل القدر بڑے بڑے ملائکہ اللہ کے موجود تھے لیکن سب نے اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر فوراً سجدہ کر دیا، لیکن جس نے سجدہ نہ کیا وہ شیطان تھا۔ تو اس کا مطلب دنیا میں اللہ تعالیٰ جب سجدہ کرنے کا حکم دے، نماز پڑھنے کا حکم دے اور لوگ بھی سجدہ نہ کریں یا کریں تو ریاکاری کے لیے کریں اور دکھلاوے کے لیے کریں، تو قیامت کے دن جب سب لوگ اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوں گے سجدے کا حکم ہوگا، سب سجدے میں گرے ہوں گے، لیکن یہی شیطان صفت لوگ کھڑے ہوں گے۔
یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، چونکہ دنیا میں تو یہ دھوکہ دیتے رہے نا کہ سجدہ کرنا نہیں چاہتے تھے یا سجدہ کرنے کا مقصد کچھ اور ہی تھا، یہ دھوکہ تھا۔ لیکن قیامت کے دن یہ دھوکہ نہیں دے سکیں گے، قیامت کے دن کھڑے رہیں گے، سجدے کی توفیق اللہ چھین لے گا، ان کی کمر جو ہے اس کو تختے کی مانند کر دیا جائے گا سیدھا۔ اب اگر یہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے نہیں کر سکیں گے، چونکہ آج وہ جو پیٹھ ہے ان کا حکم ماننے سے انکار کر دے گی، چونکہ انسان کا جو بدن ہے سارے کا سارا یہ کچھ وقت کے لیے اللہ نے ہمارے تابع کیا ہے، اس جسم کا کنٹرول ہمارے حوالے کیا اللہ تعالیٰ نے کہ بھی اس کو جیسے چاہے استعمال میں لے آؤ۔ اب یہ آنکھیں ہیں، یہ ہمارے اختیار میں، ان سے ہم جو چاہے جب چاہے دیکھ لیں، ہمارا دماغ اس سے ہم جو چاہے سوچ لیں، ہاتھ کے ساتھ جو چاہے کر لیں، اختیار ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا یہ ہمارے جسم کے اعضاء ہمارے تابع نہیں ہوں گے، اختیار چھین لیا جائے گا، واپس لے لیا جائے گا۔ جیسا کہ اب یہی معاملہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں سجدے کا حکم ہوا، اب یہ بندہ بھی سجدہ کرنا چاہ رہا ہے، اب یہ تو چاہتا ہے سجدہ کرے لیکن اس کی کمر نہیں جھک سکے گی، چونکہ کمر اس کا حکم ماننے سے انکار کر دے گی۔ اچھا وہ کس کا حکم مان رہی ہے؟ وہ اللہ کا حکم مان رہی ہے۔ اللہ نے اس تخت کو، اس کمر کو تختے کا بنا دیا، اس میں جھکنے کی صلاحیت نہیں رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے دنیا میں اگر ہمیں وقت دیا ہوا ہے، مہلت دی ہوئی ہے، اختیار دیا ہوا ہے، تو پھر ہم اللہ کے سامنے سجدہ بھی کریں اور پورے اخلاص کے ساتھ سجدہ کریں، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے سجدہ کریں، ہم دکھلاوے کے لیے سجدہ نہ کریں، وگرنہ وہ وقت دور نہیں ہے جب ہم سے مہلت چھین لی جائے گی، ہم سجدہ کرنا چاہیں گے سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ تو لہذا قیامت کے دن یہ جو ریاکاری والا سجدہ ہوگا یہ انسان کے لیے ذلت کا باعث بن جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ سجدہ کرنے کی توفیق دے، اخلاص کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور اللہ پھر قیامت کے دن جب اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھائے تو اللہ پھر ہمیں اس دن بھی سجدے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک اور کام جو قیامت کے دن کرنے والے کو ذلیل و رسوا کرے گا وہ یہ ہے کہ جو بندہ دنیا میں کسی کا ناحق خون بہاتا ہے، کسی کو قتل کر دیتا ہے، تو یہ اس کا قتل کرنا قیامت کے دن اسے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ دنیا میں تو انسان اپنی طاقت کے زوم میں، اپنے تعلقات کی بنیاد پر، اپنی حکومت و سلطنت اور عہدے کی وجہ سے کسی پر بھی ظلم کر دیتا ہے، کسی کو بھی ناحق قتل کر دیتا ہے، تو کوئی بات نہیں، یہ ظلم کر کے ہو سکتا ہے اپنی دنیا بنا لے لیکن اپنی آخرت کو تباہ کر لے گا۔ اور یہ اصول اور قاعدہ ہے، کوئی بندہ کسی کی دنیا کو تباہ کرے گا وہ اس کی آخرت کو تباہ کر دے گا، اور جس کی آخرت تباہ ہو گئی اصل خسارہ اور نقصان اسی کا ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کی تو نہ دنیا کی نہ دنیا میں موجود چیزوں کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ تو دنیا تباہ ہوتی ہے تو ہو جائے لیکن آخرت ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے، اور آج کا انسان جو ہے وہ آخرت سے غافل ہے اور وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اہمیت دیتے ہو، اور جو آخرت ہے وہ باقی رہنے والی ہے اور بہتر بھی ہے۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں یہی بتانا اور سمجھانا چاہ رہے تو کوئی انسانوں، نادانوں، جو باقی رہنے والی چیز ہے، جس کو فنا نہیں ہے، جس کو بقا ہے، اور اس کو حاصل کرو، اس کی طرف راغب ہو، اس کے لیے محنت کرو، اس کے لیے جد و جہد کرو۔ لیکن جس چیز نے فنا ہو جانا ہے، جو ہے ہی فانی ہے، تو اس کے پیچھے کیوں دوڑ رہے ہو، کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو اس لیے ہمیں آخرت کو ترجیح دینا ہے، دنیا کو ترجیح نہیں دینا۔ تو دنیا میں جب ہم یہ نظریہ اپنائیں گے تو پھر ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے روز مقتول اپنے قاتل کو اس طرح لائے گا کہ قاتل کی پیشانی اور سر اس کے ہاتھ میں ہوں گے اور اس کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہا ہوگا اے میرے رب اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ یہ کہتے کہتے وہ قاتل کو عرش کے قریب لے آئے گا۔ یہ روایت جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ دنیا میں جو قاتل ہے وہ تکڑا ہے، وہ زور آور ہوتا ہے، وہ مقتول کو گھسیٹتا ہے،
ظلم کرتا ہے، لیکن قیامت کا دن ہوگا اب جو مقتول ہے، یہ دنیا کا جو مظلوم تھا، یہ طاقتور اور قوی ہو جائے گا۔ اب بھلے وہ کوئی حکمران ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی طاقت والا، کوئی پیسے والا، کوئی عہدے والا، کوئی چودھری ہے، کوئی شخص ہے، اور یہ مظلوم مقتول جو تھا بھلے غریب آدمی، مفلس آدمی تھا، لیکن قیامت کے دن اس کے گریبان کو پکڑا ہوگا اس نے، اور اس کا سر پکڑ کر اس کو گھسیٹتا ہوا لائے گا اللہ کی جناب میں۔ اور اس دن اس چودھری کی چودراہٹ نہیں چلے گی، اس دن اس چودھری کے پاس، اس بادشاہ حکمران کے پاس اس کے محافظ اور پہرے دار نہیں ہوں گے، اس کے نوکر نہیں ہوں گے، یہ تنے تنہا ہوگا اور مقتول کے ہاتھ سے، مظلوم کے ہاتھ سے بچ نہیں سکے گا۔ وہ اس کو پکڑے گا، گریبان پکڑے گا، اس کا سر پکڑے گا، اور پکڑ کر اس کو گھسیٹتا ہوا اللہ رب العالمین کی جناب میں، اللہ کے عرش کے پاس لے جائے گا۔ تو بتائیے، جو دنیا کا چودھری ہو اور وہاں ذلیل و رسوا ہو تو کیا فائدہ اس چودراہٹ کا؟ دنیا کا بادشاہ ہو اور وہاں ذلیل و رسوا ہو، کیا فائدہ ہے اس کی ایسی بادشاہت کا؟ لہذا قیامت کے دن کی بادشاہت کا فکر کرو، اس دنیا کی بادشاہت کے نشے میں ظلم مت کرو۔ جیسا کہ کل احادیث میں گزرا کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کو اللہ بلائے گا اور پھر مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کرسیاں بچھائے گا، نور کے ممبر لگوائے گا، اور وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، انبیاء اور شہداء تک رش کریں گے کہ یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج ان کو یہ عزت عطا فرمائی ہے، ان کو یہ شرف بخشا ہے کہ نور کے ممبروں پر تشریف فرما ہے۔ تو او ظالموں، اور ظلم کرنے والوں، اور قتل کے منصوبے بنانے والوں، اور چند دنیاوی ٹکوں کی خاطر، تھوڑے سے مفاد کی خاطر انسان کو قتل کر دینے والوں، باز آ جاؤ، ڈر جاؤ قیامت کے دن سے۔ قیامت بہت قریب ہے، وہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی شاہ فرما اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں اعراض برتے ہوئے ہیں، اور موت ہمارے سر پر کھڑی ہے۔ قیامت کا وقت بالکل قریب ہے، تو ڈر جاؤ اس دن سے جب فرشتے ہماری جان کھینچیں گے۔ ڈر جاؤ اس دن سے کہ جس دن اللہ کے سامنے ہم نے زندہ ہو کر کھڑے ہونا ہے، پھر ہمارا حساب و کتاب ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب حساب لے گا تو وہ کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ اب ایک اور حدیث جس میں ایک اور کام بیان کیا گیا، اور وہ انتہائی اہم ہے، اس کو دھیان سے سنا اور سمجھا جائے، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کر لے گا۔ اب یہ زمین کا معاملہ انتہائی اہم ہے۔ آج کل لوگ زمین کے معاملے میں بالکل بے ضمیر ہو گئے، وہ اندھے ہو گئے، زمینیں مہنگی ہو گئی ہیں، انسان سستا ہو گیا ہے، رشتہ داریاں سستی ہو گئی ہیں۔ آج لوگ زمین کے آگے، دولت کے آگے، نہ بہن کو کوئی سمجھتا ہے، نہ بھائی کو سمجھتا ہے، نہ ماں باپ اور رشتہ داروں کو کوئی کچھ سمجھ رہا ہے۔ اگر کوئی چیز اہمیت کی حامل ہے تو وہ دولت ہے، وہ زمین ہے، وہ سونا چاندی ہے۔ نہیں، یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ شراب ہے، یہ غلطی ہے، یہ قرآن و حدیث کے احکامات سے انحراف ہے۔ یہ چونکہ اللہ پاک نے اس کو اہمیت نہیں دی، میں اور آپ اس کو اہمیت کیوں دیں؟ تو لہٰذا زمین کی وجہ سے آج کل بڑے فتنے ہیں، بڑی لڑائیاں ہیں، بڑی قتل و غارت گری ہے، اس کی وجہ سے بڑی پگڑیاں اجلتی ہیں، بڑا ہی ظلم ہوتا ہے۔ لہذا وہ لوگ جو زمین کے حصول کے نشے میں اندھے ہو گئے ہیں، لہذا وہ اس بات کو دھیان سے سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمعت رسول اللہ یقول من ظلم من الارض شیئا طوقہ من سبع ارضین، رواہ البخاری۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص زمین سے کچھ حصہ کسی سے چھین لے، زمین کا کچھ حصہ کسی سے چھین لے، وہ حصہ 7 زمینوں تک اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈالا جائے گا۔ اب 7 زمینیں اور انسان کی یہ گردن، اور اس میں طوق بنا کر ڈالا جائے گا، اور اس سے اب ظاہر بات ہے طوق ڈال دیا تو اب اس کو تو وہ طوق اٹھانا ہی ہے، اور یہ میدان محشر ہے، اور میدان محشر میں یہ کون ہے؟ یہ نمازی ہے، یہ حاجی ہے، یہ باریش آدمی ہے،
یہ بڑی تسبیحات کرنے والا، بڑی تبلیغ کرنے والا، لوگوں کو نصیحت کرنے والا، لیکن جب زمین جائیداد کا مسئلہ آیا اس نے حق داروں کو حق نہیں دیا، بہن بھائیوں کو حق نہیں دیا، رشتہ داروں کو حق نہیں دیا، اور ان کی زمین ہڑپ کر گیا اور لوگوں سے ملا اور اس نے فردیں نکلوائیں، پٹواریوں سے یہ ملا اور جا کر ان کو رشوت دی اور غلط کھاتے بنوائے اور غلط تبدیلیاں کروا دیں، اور یہ سب کچھ کروانے کے بعد یہ سمجھ رہا تھا میں کامیاب ہو گیا، زمین میرے نام آ گئی اور اس کی وجہ سے میں بڑا زمیندار بن جاؤں گا، میں چودھری بن جاؤں گا، یہ زمین بیچ کر میں گاڑیاں بنگلے خرید لوں گا اور زندگی عیش و آرام سے گزاروں گا۔ ہاں یہ سوچ تو تھی، لیکن یہ اپنے مرنے کو بھول گیا، چونکہ اگر مرنا نہ ہوتا اور قیامت کا دن نہ ہوتا اور حساب و کتاب نہ ہوتا پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ شخص کامیاب ٹھہرا، لیکن موت بھی تو بالآخر ہے اور قیامت کا دن بھی تو ہے، اور قیامت کے دن پھر حساب بھی تو ہے، اور حساب والے دن پھر اس 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گردن میں بھی تو ڈالنا ہے۔ تو اللہ کی جناب میں جب لوگ جائیں گے پھر کیا یہ اللہ کو منہ دکھائیں گے کہ دنیاوی لحاظ سے یہ بڑے نیک بنتے تھے، بڑے حاجی بنتے تھے، بڑے غریب و یتیموں کی کفالت کرنے والے بنتے تھے، پنچایتوں میں بیٹھ کر بڑی پگڑیاں باندھ کر لوگوں کے سامنے بڑے نیک اور پارسا بنتے تھے، اور لیکن جب زمین کا مسئلہ آیا یہ سب کچھ بھول گئے۔ تو ڈر جاؤ قیامت کے دن سے، اور زمین کے چکر میں رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو جدا کر دینے والوں، بھول جانے والوں، ظلم کرنے والوں، رشتے ناطے توڑ لینے والوں، اس بات سے ڈر جاؤ کہ قیامت کا دن ایک دن آئے گا۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ پھر جو شخص یہ کرے گا اس کے گلے میں زمین کا طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحیح بخاری کی اس روایت کی شرح میں شارحین نے لکھا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے کتاب المظالم کے اندر، اور وہ باب کیا ہے؟ وہ باب یہ ہے، باب اسم من ظلم شیئا من الارض، اس شخص کا گناہ جو کسی کی زمین ہڑپ کر لے۔ اور اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 3 روایات لائے ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے، فرمایا جو شخص ظلم سے کسی کی زمین کا کچھ حصہ چھین لے گا تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ دوسری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کسی نے ایک بالشت جگہ، اور بھائی یہ مرلوں کی بات نہیں ہو رہی، کنالوں ایکڑوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ ایک بالشت جگہ، ایک بالشت، یہ ایک بالشت ہوتا ہے، یہ ایک بالشت، اتنی سی جگہ، ایک بالشت کے برابر بھی کسی کی زمین ہڑپ لی تو اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ اب یہ 7 زمینیں اور ان کا طوق بنا کر گلے میں ڈالا، یہ کتنا وزنی ہوگا، کون اٹھائے گا؟ تیسری روایت میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص تھوڑی سی زمین بھی ناحق لے لے گا، تھوڑی سی زمین، اب اس میں بالشت اور اس میں ایکڑ کیا، کنال کیا، بالشت کیا، بھائی تھوڑی سی زمین بھلے وہ انچوں میں آ جائے، جب اللہ تعالیٰ حساب لے گا اللہ بڑا باریک بین ہے، ترازو کی جو سوئی ہے نا، نہ وہ ادھر نہ ادھر، پوری پوری ہوگی، حساب کتاب پورا پورا ہوگا۔ تھوڑی سی زمین ناک لے لے گا، اسے قیامت کے دن 7 زمینوں تک دھنسایا جائے گا۔ تھوڑی سی زمین لینے والا، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے 7 زمینوں میں دھنسایا جائے گا۔ ہمارے ہاں تو جب زمینوں کی پیمائش کی جاتی ہے نا، فیتا مارا جاتا ہے، لوگ اس کو ڈھیلا کر دیتے ہیں تاکہ تھوڑی، بعد دفعہ اسے ٹائٹ بہت کر دیا جاتا ہے، اس وقت ایک ایک انچ پر لوگ بے ایمانی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ سے ڈرنے والے، خوف کھانے والے، اچھے لوگ بھی موجود ہیں لیکن بہت کم ہیں، لیکن زیادہ لوگ وہ ایک ایک انچ پر بے ایمانی کر دیتے ہیں، قیامت کے دن کو بھلا دیتے ہیں، اپنی موت کو بھول جاتے ہیں۔ وہ سن لیں، وہ کوئی بھی ہے وہ سن لے اس بات کو کہ جس نے تھوڑی سی زمین بھی ظلماً ناحق لے لی، قیامت کے دن اسے زمین میں دھنسایا جائے گا اور 7 زمینوں میں دھنسایا جائے گا۔ اب یہ کتنا بڑا عذاب ہے، اور یہ سب کچھ ہم کرتے کس کے لیے؟ مرنے والا کیا زمین ساتھ لے جاتا ہے؟ نہیں، کوئی آج تک زمین مرنے والا ساتھ لے کر نہیں گیا۔
بلکہ وہ کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے چھوڑ جاتا ہے نا، اپنی اولاد کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ مرنے والا مر گیا ظلم کر کے، زمین ہڑپ کر کے، بنا کر، روپیہ پیسہ بینکوں میں جمع کروا کر، اور مرنے والا مر گیا۔ اب قبر میں، حشر میں حساب اس سے ہوگا۔ باقی جن کے لیے وہ سب کچھ کر کے گیا، ہو سکتا ہے وہ اس کو یاد بھی نہ کرے، ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے دعا بھی نہ کرے۔ کب تک وہ یاد کرے گا؟ اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، بھلا دیتے ہیں بھائی۔ تو لہذا اس ظالم کو سوچنا چاہیے، ظلم کر کے میں اپنی اولاد کے لیے جمع کر رہا ہوں، لیکن کل کو یہی اولاد مجھے یاد تک نہیں کرے گی، اور چلو یاد بھی کر لے تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ جو کسی نے ظلم کیا ہے اس کا حساب تو اسے خود دینا پڑے گا نا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر ایک کو خود اٹھانا ہے۔ لہذا اس لیے ظلم نہ کرو، اپنے اولاد کے مستقبل کے لیے اولاد کا بھی سوچتے ہیں، آگے پوتوں پڑپوتوں کا بھی سوچتے ہیں۔ اور بھائی جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہارا رزق بھی اس رب نے دیا، اللہ ان کو پیدا کر رہا ہے، ان کے حصے کا رزق اللہ انہیں بھی دے گا۔ لہذا اللہ پر بھروسہ اور توکل کر کے انہیں چھوڑ دو، اور ظلم مت کرو، ظلم نہ کرو، ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ جو شخص یہ ظلم کرے گا بالآخر مرنے کے بعد اس کو اس ظلم کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ رسی دراز ضرور کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، اور خاص طور پر جب حقوق العباد کا مسئلہ ہوگا تو جب تک بندے معاف نہیں کریں گے تو اللہ پاک نے تو ان کے ہاتھ میں دے دیا اختیار کہ بھائی اب یہ بندہ رہا اور تم رہے، اور پھر یہ حساب و کتاب اور فدیہ اور بدلہ کب تک ہے؟ یہ صرف اور صرف اس وقت تک ہے جب تک ہم زندہ ہیں۔ جب انسان کی روح نکل جائے گی، جان پرواز کر جائے گی، قیامت کا دن ہوگا، اس دن تو بھائی فیصلہ ہونا ہے۔ آج کوئی کہے مجھ سے زمین لے لو، جائیداد لے لو، روپیہ لے لو، پیسہ لے لو، میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، اس دن قبول نہیں کیا جائے گا، اس دن قبول نہیں کیا جائے گا، چونکہ اب تو زمین اس کی رہی نہیں۔ زمین کس کی تھی؟ اللہ کی، وہ تو اللہ کے پاس لوٹ گئی، اب تو کس کو دے گا؟ نہ 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 نہ، یہ غلط فہمی اس میں مبتلا نہ رہے۔ تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 حدیثیں اس باب کے تحت ذکر کی ہیں کہ زمین غصب کرنے کی صورت بتائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے تھوڑی سی زمین پر بھی ناجائز قبضہ کر لیا تو قیامت کے دن اسے زمین میں دھنسا دیا جائے گا، اور غصب کردہ زمین اس کے گلے میں توق کی مانند ہوگی۔ جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے تحت 3 حدیثیں ذکر کی ہیں، اور 3 حدیثوں کو ذکر کرنے کے بعد ذکر کرنے سے جو مسئلہ سمجھایا ہے شارحین حدیث نے لکھا وہ یہی ہے کہ جو بندہ تھوڑی سی زمین پر بھی ناجائز قبضہ کر لے گا تو قیامت کے دن اسے زمین میں دھنسا دیا جائے گا، اور غصب کردہ زمین اس کے گلے میں توق کی مانند ہوگی، اور اس کی گردن لمبی کر دی جائے گی تاکہ وہ زمین اس کا توق بن سکے۔ ابھی چھوٹی سی گردن، اس میں تو وہ 7 زمینوں کا توق نہیں نہ آ سکتا، لہذا گردن کو لمبا کر دیا جائے گا، اور پھر گردن لمبی کر کے وہ زمینوں کا توق اس میں ڈالا جائے گا۔ اب اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اصل حقیقت حال تو اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، لیکن ہمارا ان احادیث پر ایمان ہے۔ تو بہرحال اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے واضح عبرت ہے جو دوسروں کے حقوق غصب کرتے ہیں، خاص طور پر وہ حضرات جو زمین پر ناجائز قبضہ کر کے وہاں پر، بعض لوگ تو یہ کرتے ہیں تھوڑی بہت زمین پر قبضہ کیا اور پھر نیک بننے کے لیے اس زمین میں ایک مسجد بنا دی، ایک مدرسہ بنا دیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم نے نیکی کا کام کیا۔ ایسے کام میں کوئی نیکی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ زمین و جائیدادوں پر قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر کیا جناب حج کرنے جا رہے اور حج کر کے آ رہے۔ بھائی ایسے حج کا کیا فائدہ؟ چونکہ حج کرنے کے لیے تو رزق حلال چاہیے، اور تم نے ظلم کر کے یہ حاصل کیا، تو ایسے حج عمروں کا، ایسی مسجدوں مدرسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں رزق حلال کما اور اس سے پھر یہ سارے کام کر، تیری اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہوگی، اللہ تجھے بہت نوازے گا، چونکہ تو رزق حلال کما کر خرچ کر رہا ہے۔ بہرحال یہ زمین کا مسئلہ انتہائی اہم ہے۔ اس کے بعد ایک اور کام جس سے قیامت کے دن انسان کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ ہے سود لینا۔
سود لینا. اب سود کا کوئی نام ہو, بینک والے اس کا کوئی نام رکھ دیں, اس کا منافع نام رکھ دو, اس کا نام ٹرسٹ رکھ دو, اس کا نام سود رکھ دو, اس کا نام کچھ ہی رکھ دو, جو سود ہے اور جو بندہ لے گا قیامت کے دن اس کا یہ سود اس کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بن جائے گا. یہ دنیا میں بڑے سمجھدار اور عقل مند لوگ بنتے ہیں نا, لیکن سود کھانے والے لوگ میدان محشر میں باولے ہو جائیں گے, پاگلوں کی طرح ہوں گے, ان کی عقل سلامت نہیں ہوگی. قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں ارشاد فرمایا, الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس حال میں اٹھیں گے جیسے کسی شیطان نے انہیں چھو کر باولا کر دیا ہوگا. اب یہ قیامت کے میدان معاشر میں باولوں کی طرح پھریں گے. پاگل باولا, تو دنیا میں کوئی بندہ باولا اور پاگل ہو جائے, لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ لہذا میدان معاشر میں تو اولین والآخرین سارے لوگ جمع ہوں گے, اور یہ بندہ باولوں کی طرح پھر رہا ہوگا. تو باولا پن یہ کوئی عزت کی علامت ہے؟ نہیں, یہ تو رسوائی ہے, ذلت ہے. تو دنیا میں سود کھانے والے لوگ وہ قیامت کے دن باولے ہو چکے ہوں گے, پاگل ہوں گے, عقل مند نہیں ہوں گے. اور دنیا کے دانش مندوں, عقل مندوں, اور سود کے ذریعے سے سودی نظام بنا کر, سودی نظام چلا کر, اور سود کے ذریعے سے مال و دولت کما کر بڑے بڑے گھر اور گاڑیاں بنانے والوں, اور دنیا میں اپنی چودراہٹ کا سکہ جمانے والوں, قیامت کے دن سے ڈر جاؤ. یہ تمہاری عقل مندی یہیں رہ جائے گی. قیامت کے دن یہ عقل مندی نہیں, یہ پاگل پن کہلائے گا, اور تم باولے ہو کر گھوم رہے ہوگے. تو لہٰذا عقل مند وہ ہے کہ جو قیامت کے دن کا فکر کرے اور وہ کام کرے کہ جو قیامت کے دن میدان معاشر میں اس کے لیے عزت کا باعث ہوں, وہ کام کرنے چاہیے. لہذا اس دنیا میں اتنے مست مت ہو جاؤ, اتنے مگن مت ہو جاؤ کہ دنیا کی رنگینیاں اور یہ دنیا کی زیبائش اور آرائش اور یہ دنیا کی چمک اور دمک اور یہ عہدے اور منصب, یہ سارے ہمیں پاگل نہ بنا دیں, ہمیں آخرت سے غافل نہ کر دیں, اللہ کو نہ بھلا دیں, ہم اپنی قبر, حشر اور حساب و کتاب کو نہ بھول جائیں. اگر کوئی بھول گیا وہ نادان ہے, ناسمجھ ہے, بے عقل ہے, اور جس نے یاد رکھا وہ عقل مند, دانا, بینا, سمجھدار ہے. ایک اور کام جو میدان محشر میں انسان کے لیے ذلت کا باعث بنے گا وہ ہے تکبر کرنا, غرور کرنا, تکبر کرنا. تو جو دنیا میں تکبر کرتا ہے, تکبر کیا ہوتا ہے؟ تکبر یہ ہوتا ہے کہ حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. یعنی ایک بندہ اس کے سامنے حق بات پیش کی جائے, قرآن کی آیت پڑھی جائے, اس کو حدیث سنائی جائے, یا پھر دنیاوی معاملات میں اس کو صحیح بات بتائی جائے, حقائق بتائے جائیں, گواہ پیش کیے جائیں, بات سمجھ آ رہی ہو, لیکن اس کے باوجود کہے میں نہیں مانتا اس بات کو. وہ اپنی طاقت کے نشے میں, قوت کے نشے میں, اقتدار کے نشے میں, اپنے تعلقات کی بنیاد پر حق بات کو ماننے سے انکار کر دے. یہ شخص بھلے نمازی ہو, حاجی ہو, زکاتی ہو, کچھ ہی ہو, یہ شخص متکبر کہلائے گا, چونکہ اس نے حق بات کو سننے اور جاننے کے بعد ٹھکرا دیا. تو جو حق بات کو ٹھکرا دے وہ متکبر ہوتا ہے. اور دوسری اس کی نشانی کیا ہے؟ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے. بھائی لوگوں کو ٹھکرائے گا بھی تب جب اس کو حقیر سمجھے گا. اگر کوئی کسی کو حقیر ہی نہ سمجھے تو اس کو ٹھکرائے گا کیا؟ لہذا یہ متکبر شخص, تو جو یہ متکبر لوگ ہوں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز تکبر کرنے والے چونٹیوں کی مانند انسان کی شکل میں اکٹھے کیے جائیں گے. ذلت اور رسوائی ہر طرف سے ان پر چھائی ہوگی, اور وہ جہنم کے قید خانہ میں لائے جائیں گے, جس کا نام, جہنم کے اس قید خانے کا نام ہے بولس. بولس اس کا نام ہے. وہاں سخت ترین آگ انہیں گھیر لے گی, اور انہیں جہنمیوں کا خون اور پیپ پلایا جائے گا, جسے طینۃ الخبال کہا جاتا ہے. اور یہ روایت جامع ترمذی کے اندر ہے, اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے. تو جو بندہ تکبر کرتا ہے, یہ میدان محشر میں اس کا حال ہوگا کہ وہ چیونٹیوں کی طرح ہوگا. اب چیونٹی کیا ہوتی؟ چیونٹی, اب ہم خود انسان ہیں تو چیونٹی کہاں ہوتی؟ زمین میں. وہ تو پاؤں کی طرح روندی جاتی. تو میدان محشر میں اتنے لوگ ہوں گے اور یہ چیونٹیوں کی مانند ہوں گے, روندا جائے گا.
یعنی دنیا میں بڑے بنتے تھے نا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، تو یہ اپنے آپ کو بڑا نہیں کر رہے تھے، یہ تکبر کے ذریعے اپنی حیثیت کو ختم کر رہے تھے، یہ اپنے آپ کو ذلیل و رسوا ہونے کا سامان پیدا کر رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کے قدموں میں چونٹیوں کی مانند کر دے گا اور انہیں روندا جائے گا اور یہ مزہ چکھیں گے اپنے بڑے پن کا۔ بڑا بنتے تھے نا، اور دنیا میں صرف اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ کی بڑائی کو مان لو اور اللہ کی بڑائی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو۔ یہ بندگی ہے، یہ بندگی کا تقاضا ہے۔ ہم غلام ہیں، ہم مخلوق ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ وہ اللہ ہمارا خالق مالک ہے، شہنشاہ کل ہے، بادشاہ ہے۔ اس کی بادشاہت کو تسلیم کر کے اپنے آپ کو دنیا میں جھکا دو تاکہ اللہ قیامت کے دن تمہارے رتبے بلند کر دے۔ چونکہ اللہ کے ہاں بلندیاں حاصل کرنے کا طریقہ دنیاوی ترقی حاصل کرنے سے بالکل مختلف ہے۔ دنیا میں بڑائی حاصل کرنے کے لیے بڑا بننا پڑتا ہے، یہ دنیا کا قانون ہے، لیکن اللہ کے ہاں بڑا بننے کے لیے چھوٹا بننا پڑتا ہے۔ جو اللہ کے نزدیک، اللہ کے لیے دنیا میں جتنا چھوٹا بنے گا، جتنی عاجزی اور انکساری اختیار کرے گا، جتنا خشوع اور خضوع اختیار کرے گا، اللہ اسے اتنا ہی بلند کر دے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، زمین سے لگتا ہے، چھوٹا بنتا ہے، اللہ اسے بلند کر دے گا۔ تو اگر ہم بلندیاں چاہتے ہیں تو وہ اصل بلندیاں آخرت کی ہیں، میدان محشر کی ہیں، لہذا ان بلندیوں کے طالب بنو، دنیا کی بلندیوں کے پیچھے مت بھاگو۔ دنیا کی بلندی کے نشے میں سرشار ہو کر اپنے آپ کو مغرور مت بناؤ، متکبر مت بناؤ، اور حق بات کا انکار مت کرو، اور حق کہنے والے لوگوں کو حقیر مت سمجھو، وگرنہ تمہاری یہ روش تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی، تمہیں لے ڈوبے گی۔ اب میدان محشر میں ایک اور کام جو انسان کو ذلیل و رسوا کرے گا وہ کیا ہے کہ جو بندہ لوگوں کا ذمہ دار بنایا جائے، لوگوں کا ذمہ دار بنا دیا گیا، اب اس کے ماتحت لوگ وہ کم ہے یا زیادہ، لیکن اگر وہ ان پر ظلم کرے گا اور اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھائے گا تو اس کا یہ کام اس کے لیے قیامت کے روز میدان محشر میں ذلت کا سبب بنے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص 10 یا 10 سے زائد افراد کے معاملات کا ذمہ دار بنایا گیا، قیامت کے روز وہ اللہ کے حضور اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ وہ توق کی مانند بندھے ہوں گے، یا تو اس کا نیک طرز عمل اسے چھڑا لے گا یا اس کے گناہ اسے ہلاک کر دیں گے۔ تو بھائی ذمہ داری نبھانا بہت بڑی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، راعی ہے، نگران ہے، نگہبان ہے، اور قیامت کے دن اس سے اس کی نگرانی کے بارے میں، رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ اب ایک اور کام جو انسان کو میدان محشر میں ذلیل کرے گا وہ یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں کسی سے کوئی عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، لیکن بعد میں اس عہد کو توڑ دیتے ہیں، اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ اب ظاہری بات، انسان کسی وعدے کو کب توڑتا ہے؟ جب اسے کوئی بڑا فائدہ نظر آتا ہے، جب اسے دوسری طرف فائدہ نظر آتا ہے، مال، دولت، منصب، عہدہ، جیت نظر آتی ہے، انسان اپنے وعدے سے مکر جاتا ہے، اپنا عہد توڑ دیتا ہے، اور جہاں اس کو فائدہ نظر آ رہا ہے اس طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو عمل ہے کہ اپنے وعدوں کو توڑ دینا، وعدہ وفا نہ کرنا، عہد شکنی کرنا، یہ ایسا کام ہے جس کی وجہ سے یہ کرنے والا شخص میدان محشر میں ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ اور اس کی سزا کیا ہوگی؟ اس کا عجیب ہی معاملہ ہوگا، سب سے عجیب معاملہ ہوگا۔ آپ سنیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ إِسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رواہ مسلم، قیامت کے روز ہر عہد شکنی کرنے والے کی سرین پر جھنڈا گاڑا جائے گا۔ سرین کسے کہتے ہیں؟ پخانے کی جگہ کو، جو انسان کی پیٹھ ہے، پخانہ کرنے کی جگہ کو سرین کہتے ہیں، تو وہاں پر جھنڈا گاڑا جائے گا۔ اب اس کیفیت کو اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوگی، لیکن جب پیچھے جھنڈا ہوگا، اور یہ جھنڈا کس بات کی پہچان اور علامت؟
کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں عہد شکنی کیا کرتا تھا، وعدے توڑا کرتا تھا۔ آج تو وعدہ کرنا اور وعدے سے مکر جانا فیشن ہے، یہ تو عقل مندی ہے۔ بلکہ بعض لوگ کہہ دے بھائی وعدہ ہی کیا تھا نا، تو میرا وعدہ کو قرآن کی آیت تھوڑی ہے جس کو میں توڑ نہیں سکتا۔ اور بعض لوگ تو یہ کہہ دیتے بھائی وہ وعدہ ہی کیا جس سے انسان کو نقصان پہنچے، وہ زبان ہی کیا جس سے انسان کو نقصان پہنچے۔ مطلب میں نے زبان کی تھی بھئی میں یہ کام کروں گا، بھئی اب اگر میں کروں تو میرا تو نقصان ہوتا ہے، لہذا اپنی زبان سے مکر جاتا ہے، اپنے وعدے سے مکر جاتا ہے۔ لوگوں کی یہ نصیحت بن گئی۔ تو ٹھیک ہے، دنیا میں تو اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہا تھا، اگلے بندے کو تو جھوٹا کر دے گا، جھوٹے گواہ پیش کر دے گا کہ میں نے تو کوئی وعدہ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، دنیا میں تو بچ گیا، لوگوں نے تیری طرفداری کر دی، تیرے بارے میں پنچایتوں نے، عدالتوں نے فیصلے کر دیے، کوئی بات نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ قیامت کا دن ہے کہ نہیں؟ قیامت کا دن ہے نا، اس دن اللہ کے سامنے جانا ہے نا، پیش ہونا ہے نا، اللہ حساب کتاب کر لے گا پھر۔ تو جو اب عہد توڑے گا، قیامت کے دن اللہ اس کے پاخانے کے والی جگہ پر وہ جھنڈا ٹھوک دے گا، اور وہ جھنڈا اس کی پہچان بنے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو عہد شکنی کیا کرتا تھا۔ سوچئے ذرا، چشم تصور سے سوچ کے دیکھیں اس بندے کی حالت کیفیت کیا ہوگی کہ پیٹھ پر جھنڈا گڑا ہوا ہے اور سارے لوگ میدان معاشر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے وہ شخص۔ اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں عہد شکنی سے محفوظ فرمائے، اللہ قیامت کے دن کی صداؤں سے، رسوائیوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اے اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے دے، اللہ توبہ کی توفیق دے دے، اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچا لے، اللہ سب مسلمانوں کو اس سے بچا لے۔ ایک اور کام جو قیامت کے دن ذلت و رسوائی کا سبب بنے گا وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان 4 شادیاں کر سکتا ہے، ایک وقت میں ایک مسلمان کی 4 بیویاں ہو سکتی ہیں۔ اب اگر وہ صرف شادیاں کرتا ہے تو شادیاں کرنے کے بعد اب اس کو اپنی بیویوں کے درمیان عدل و انصاف بھی تو کرنا ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیں فطری بات ہے، جس خاتون سے پہلے شادی کی، اب اس کی شادی کو حالات کیا تھے، اس کے پاس اس کی حیثیت کیا تھی، کوئی جاب تھی نہیں تھی، دولت تھی نہیں تھی، گھر تھا نہیں تھا، تو اس وقت اس نے شادی کی، خاندان میں کر لی، کسی غریب خاتون سے کر لی، جیسا بھی بہرحال کر لی۔ لیکن اب اس کے حالات بدلتے گئے، بہتر سے بہتر ہوتا گیا، اس کا رنگ روپ نکل آیا، گاڑیاں آ گئی، بنگلے آ گئے، کھانا پینا، سٹیٹس، عہدہ، منصب سب آ گیا۔ اب وقت بھی گزر گیا، 10 سال، 15 سال، 20 سال ہو گئے، تو اب یہ شخص اس خاتون کو دیکھتا ہے تو ظاہر بات ہے 20 سال میں وہ رنگ روپ تو نہیں نہ رہا، تو وہ جوانی تو نہیں نہ رہی، تو ڈھل گئی، تو اب اس کی وہ خوبصورتی نہیں ہے، وہ اس کے جلوے نہیں ہے۔ اب یہ شخص کسی اور عورت سے شادی کرتا ہے، چلو شادی کر لے، اسلام نے اس کو اجازت دی ہے، لیکن اب جب وہ نئی دلہن آ گئی، نئی بیوی آئی، وہ نوخیز ہے، پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے، اس کو رہن سہن کے ذرا طور طریقے آتے ہیں، بڑی چنچل اور شوق ہے وغیرہ وغیرہ، تو اب یہ شخص کیا کرے؟ کیا پہلی بیوی کو نظر انداز کر دے؟ کیا اس کی طرف توجہ نہ کرے، اس کے حقوق ادا نہ کرے اور سارا وقت اسی کو دے، اسی کو اہمیت دے، جہاں جائے اسی کو ساتھ لے کر جائے؟ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ سن لے اس بات کو، قیامت کے دن میدان محشر میں اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ لہذا انصاف کرنا چاہیے، انصاف کے تقاضوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ لیکن ہاں، یہاں پر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا اپنی ان بہنوں سے، ان بیٹیوں سے جن کے خامند 2 شادیاں کر چکے ہیں اور ان کی عمریں بڑی ہیں، تو ان کو کیا چاہیے کہ وہ بھی ذرا اپنے آپ کو سنبھالیں، وہ بھی اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے آپ پر توجہ دیں، وہ بھی خود اللہ نے اگر دولت دے دی، روپیہ پیسہ دے دیا ہے، وہ بھی اچھے کپڑے پہنیں، روزانہ نہائیں دھوئیں، صفائی ستھرائی کریں، بناؤ سنگھار کریں، جائز جو شریعت کا دائرہ اس کے اندر رہ کر وہ بھی بنے سنورے نا، تاکہ ان کی طرف بھی توجہ ہو۔ لیکن ہمارے ہاں اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب عورتیں اس عمر کو پہنچ جاتی ہیں، 10-15 سال 20 سال شادی کو ہو گئے، بچے ہو گئے، اس کے بعد وہ اپنے آپ پر توجہ نہیں دیتی، اپنے آپ کو بناتی نہیں، سنوارتی نہیں، وہ دیکھتی نہیں، خیال نہیں کرتی ہیں، تو کرنا چاہیے نا۔ تو یہ اگر کوئی خاتون کرتی ہے تو وہ بھی ظلم کر رہی ہے، اپنے آپ پر بھی، دوسروں پر بھی، وہ اس شخص کو گناہ کی طرف لے جائے گی، مجبور کر دے گی وہ اسے اعراض کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی اچھا کریں، کردار بھی اچھا کریں۔ آئے تو گھر میں خامند آپ کی باری پر آئے تو کشادہ
چہرے کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کا استقبال کرو، اس کو عزت دو اور اس کو خیال اس کا کرو، اور پچھلے حالات اور ماضی کو بھول جاؤ اور اپنے احسانات کے زام سے باہر نکل آؤ، وگرنہ خواتین اسی میں ہوتے ہیں، دیکھو میں نے تمہارا ساتھ اس وقت دیا تھا، بھئی ٹھیک ہے ساتھ اس وقت دیا تھا، لیکن اس وقت کیا کرو، اس وقت بھی اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے خاوند کو عزت دو، احترام دو، چونکہ یہ قانون فطرت ہے، عزت دو گے عزت لو گے، پیار دو گے پیار لو گے، تو لہذا عزت دو اپنے خاوند کو، خاوند تمہیں عزت دے گا۔ اور پھر خاوند کو اللہ نے سربراہ بنایا ہے، سربراہ بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، گھر کے باہر کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، کسی وقت اگر خاوند گھر آتا ہے بجھا ہوا ہے، وہ کشادہ ظرفی سے نہیں ملا، تمہاری چیزیں نہیں لا سکا، تو کوئی بات نہیں، نظر انداز کرو، بعد میں لے آئے گا، پھر کہہ دینا اچھے طریقے سے۔ تو اس کا مطلب حسن معاشرت ہونی چاہیے، مرد کی طرف سے بھی اور عورت کی طرف سے۔ لیکن بہرحال جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ نئی شادی کر کے پرانی بیوی کو بھول جاتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، حقوق نہیں دیتے ہیں، خرچہ نہیں دیتے ہیں، لہذا ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من کانت لہ امرأتان فمال الی احداہما جاء یوم القیامت وشقہ مائل، رواہ ابو داؤد۔ جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف جھک جائے، یعنی دونوں میں عدل سے کام نہ لے، وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گرا ہوا ہوگا، یعنی فالی زدہ ہوگا۔ تو اب یہ فالی زدہ شخص میدان معاشر میں ہوگا، تو یہ اس کی ذلت و رسوائی کا سبب ہے اس کا یہ کام۔ اس لیے جن لوگوں کی دو شادیاں ہیں تو لہذا وہ اس میں انصاف کرے، اور اللہ نے بھی قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ بھئی اگر ایک سے زیادہ شادیاں ہیں تو پھر عدل کرو، انصاف کرو، اگر نہ کر سکو پھر ایک کے ساتھ ہی گزارا کرو۔ ایک اور کام جو قیامت کے دن میدان محشر میں انسان کے لیے رسوائی کا سبب ہوگا وہ ہے ظلم کرنا، وہ ہے لوگوں پر ظلم کرنا۔ لہذا ظلم کوئی بھی ہے تو جو شخص دنیا میں ظلم کرے گا وہ قیامت کے دن اس کے لیے ذلت و رسوائی کا سبب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، رواہ البخاری۔ ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے، یعنی ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے، جتنا بھی کوئی ظلم کرے گا نا تو اس کے لیے وہ اندھیرے کی شکل میں ظاہر ہوگا، اور قیامت کے دن انسان کو اجالا چاہیے، روشنی چاہیے، چونکہ جب انسان میدان معاشر میں ہوگا اور اسے پل صراط سے گزرنا پڑے گا تو پل صراط پر جب انسان پہنچے گا تو وہاں اندھیرا ہو جائے گا، اور جب اندھیرا ہوگا تو وہ وہاں کیسے گزرے گا، کیسے رستہ ڈھونڈے گا؟ تو اس دن تو اجالے کی بڑی ضرورت ہے، لیکن جو اپنے ساتھ اجالا لے کر جائے گا اسی کو اجالا ملے گا۔ اجالا لے کر جانے سے مراد کیا ہے؟ ایسے اعمال لے کر جاؤ کہ جو میدان محشر میں اجالے کا سبب بنے، روشنی اور نور بنے، ایسے اعمال لے کے جاؤ جن اعمال سے قبر بھی روشن اور منور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ اعمال بھی بتائیں جن سے انسان کو قیامت کے دن روشنی اور نور اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ تو اب جو لوگ ظلم کرتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ ظلم ہے کیا۔ بعض لوگ ظلم تو لفظ تو سنیں گے لیکن شاید یہ پتہ نہ ہو کہ ظلم کہتے کس چیز کو ہے۔ تو مظالم، مظلمہ کی جمع ہے۔ مظلمہ اس کے معنی ہے حد سے تجاوز کرنا، حد سے تجاوز کرنا۔ اب ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے اور وہ اس حد میں رہے تو نظام ٹھیک چلتا ہے، اور اگر وہ چیز اس حد سے نکل جائے تو خرابی اور بگاڑ آتا ہے۔ تو اس حد سے نکلنے کا نام ہی ظلم ہے۔ اب شریعت میں شرعی طور پر ظلم کیا ہے؟ شرعی طور پر ظلم لوگوں پر ناحق زیادتی کرنے، کسی چیز کو بلا استحقاق بغیر حق کے لے لینے کو کہتے ہیں، اور مظلمہ اس چیز کو بھی کہتے ہیں جو ناحق لے لی جائے۔ اور اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے غصب، جس کے معنی کسی کا مال زبردستی لے لینے۔ تو لہذا اب یہ غصب ہو، یہ ظلم ہو، تو قیامت کے دن غصب کرنے والے سے غصب کردہ مال واپس کرنے کے متعلق کہا جائے گا۔ وہاں اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی، لہذا اس کی نیکیوں میں سے کچھ حصہ اس شخص کو دے دیا جائے گا جس کا حق اس نے دبایا ہوگا۔ تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں ظلم اور غصب کی
برائی اپنے اسلوب میں بیان کی ہے اور ان سے متعلقہ مسائل اور احکام واضح کیے ہیں۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے 48 مرفوع احادیث ذکر کی ہیں، 48 مرفوع احادیث ذکر کی ہے۔ تو لہٰذا اب یہ ظلم کی تعریف سمجھ لینے کے بعد اب یہ جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں وہ ظاہر ہوگا۔ اس کا معنی مزید اس کی وضاحت یہ ہے کہ ظلم کرنے سے کئی ایک تاریکیاں اس طرح ہوں گی کہ ایک تو کسی کا حق ناجائز طریقے سے لیا، دوسرے وہ اللہ کی مخالفت کر کے اس کے مقابلے پر اتر آیا۔ یہ گناہ دوسرے گناہوں سے بہت سنگین ہے۔ نیز ظلم دل میں تاریکی پیدا کرتا ہے، دل میں اندھیرا پیدا کرتا ہے۔ جس طرح ایمان سے روشنی پیدا ہوتی ہے، اسی طرح ظالم کو کئی طرح کی تاریکیاں گھیر لیں گی اور وہ ان اندھیروں میں دھکے کھاتا اور مصیبت اٹھاتا پھرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سے محفوظ رکھے۔ تو بہرحال جو دنیا میں ظلم کرے گا اس کا ظلم قیامت کے دن اس کے لیے اندھیرے کی صورت میں ظاہر ہوگا اور وہ اس اندھیرے میں دھکے کھاتا پھرے گا۔ اب ایک اور کام جس سے انسان قیامت کے دن ذلیل و رسوا ہوگا، وہ کام ہے کہ چوری کرنا۔ جو بندہ دنیا میں چوری کرتا ہے تو چور میدان حشر میں چوری کا مال اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، قیامت کا دن ہو، کسی شخص نے اگر کسی کا پیسہ چوری کیا ہے تو پیسہ اس نے اٹھایا ہوگا، کسی کی گاڑی چوری کی ہے وہ گاڑی اس نے اپنے کندھوں پر اٹھائی ہوگی، کسی کی بھیڑ بکری گائے اونٹ بیل اٹھائی ہے وہ اس نے کندھوں پہ اٹھائی ہوگی، کسی کا موٹر سائیکل یا کوئی اور چیز اٹھائی ہے تو وہ قیامت کے دن اس نے اپنے کندھے پر اٹھائی ہوئی ہوگی۔ اب ظاہر بات اس حدیث کو اگر ہم سمجھے دیکھیں تو وہ خود تو نہیں اٹھائے گا بلکہ اس سے اٹھوائی جائے گی، اس کے کندھوں پر اس کو لاد دیا جائے گا، اور پھر لوگ دیکھیں گے بھئی اس آدمی نے دیکھو گاڑی اٹھا رکھی ہے، موٹر سائیکل اٹھا رکھی ہے، گائے بکری اونٹ بھینس اٹھا رکھی ہے، یہ چیزیں اٹھا رکھی، پتہ چلے گا یہ چور ہے۔ دنیا میں تو بندہ چوری کر کے چھپ جاتا ہے، بڑے بڑے چور نیک اور پارسا بنے ہوتے ہیں، عدالتوں میں دھوکہ دے کر بری ہو جاتے ہیں، الٹا مقدمہ کرنے والے جو مالک ہوتا ہے اس کو ذلیل رسوا ہونا پڑتا ہے، کوئی بات نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اگر دنیا ہی ہوتی، دنیا کے خاتمے کے بعد قیامت کا دن نہ ہوتا تب تو یہ بات مانی جا سکتی تھی، لیکن ایسا ہے نہیں نہ ہے۔ اللہ نے قیامت کا دن مقرر کیا ہے، لوگ اللہ کے سامنے جائیں گے، حاضر ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ سارے ان کے کرتوت وہ واضح کر دے گا، سامنے لے آئے گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس آدمی نے ذرے کے برابر بھی کوئی خیر کی ہوگی وہ اس کو لے آئے گا، وہ اس کو دیکھتا ہے، اور جس نے ذرے کے برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی اللہ اس کو بھی لے آئے گا، ذرے کے برابر کیا ہوا گناہ بھی نہیں چھپ سکے گا۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت عبادہ بن صامت اس حدیث کے راوی ہیں، اور وہی فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا کہ بھئی جاؤ تم زکوٰۃ وصول کر کے لایا کرو۔ تو فرمایا اے ابو ولید، مال زکوٰۃ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، قیامت کے روز اس حالت میں نہ آنا کہ تم اپنے کندھوں پر اونٹ اٹھائے ہوئے ہو اور وہ بلبلا رہا ہو، اور اپنے کندھوں پر گائے اٹھائے ہوئے ہو اور وہ ڈکار رہی ہو، یا بکری اٹھا رکھی ہو جو ممیا رہی ہو، اور مجھے سفارش کے لیے کہو کہ اللہ کے رسول میری ذرا سفارش تو کر دیں۔ تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا مال زکوٰۃ میں خرد برد کا یہ انجام ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہی انجام ہوگا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں آپ کے لیے کبھی بھی عامل کا کام نہیں کروں گا، یعنی کہ میں زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ بھئی مجھ سے اگر کوئی بھول چوک بھی ہو گئی تو میں تو ذمہ دار ہو گیا نا، تو میں نہیں جاؤں گا۔ اور یہ ہے عہدہ و منصب۔ آج مثال کے طور پر ایک بیت المال ہوتا ہے، حکومتی اداروں میں سے ایک ادارہ بیت المال، جس میں زکوٰۃ صدقات جمع ہوتے ہیں، اس کا پھر ذمہ دار بناتے ہیں۔ لوگ تو وہ ذمہ دار بننے کے لیے آگے آگے بھاگتے ہیں، سفارشیں لڑاتے ہیں،
تعلق استعمال کرتے ہیں کہ یہ وزارت مجھے دے دو، یہ وزارت مجھے دے دو۔ یہ وہ لوگ جو اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، شاید یہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح وہ احساس نہیں رکھتے۔ ان کو جب یہ ساری باتیں معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا میں عامل نہیں بنوں گا، میں عامل نہیں بنوں گا۔ تو ہمیں بھی اگر اس حقیقت کا ادراک ہو جائے تو ان ذمہ داریوں سے ہم تو بھاگیں، چاہے جائے کہ ہم ان کے لیے دوڑیں اور کوشش کریں اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں اور سیاست کریں۔ نہیں، یہ عقیدہ آخرت ہے۔ اگر عقیدہ آخرت پختہ ہو جائے گا پھر ان ذمہ داریوں سے ہم بھاگیں گے، ان کے لیے ظلم نہیں کریں گے۔ تو اس لیے قیامت کے دن جو بندہ کسی کی کوئی چیز غصب کرے گا، چوری کرے گا، اٹھائے گا، وہ اس نے سر پہ اٹھا رکھی ہوگی اور وہ میدان محشر میں ہوگا، اور وہ چیز پھر بلبلا رہی ہوگی۔ اونٹ ہے تو بلبلا رہا ہے، گائے ہے تو آواز نکال رہی ہے، بکری ہے تو آواز نکال رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ احادیث پڑھی ہوئی ہیں نا تو پتہ ہوگا کہ یہ کون ہے، یہ چور ہے۔ تو قیامت کے دن یہ چوریاں ظاہر ہو جائیں گی۔ تو اس لیے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں پناہ دے دے، یا اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچا لے، اللہ ہمیں توفیق دے دے۔ بس بھائی یہی اعمال بیان ہوئے، بقیہ انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ وہ کل انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں قیامت کی فکر نصیب فرما، اللہ قیامت کے دن کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان تمام گناہوں سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ نیک اور اچھے اپنی رضا اور پسند کے قیامت کے دن میدان محشر میں عزت بخشنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انا نعوذ بک من فتنة المحیا وممات، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔